ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ امام بخاری اور اسی طرح سے امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ، اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے الی من جر ثوبہ خیلاء، اس آدمی کی طرف جو اپنے کپڑے کو تکبر کی بنیاد پر کھینچ کر لٹکا کر کے بہت نیچا کر کے چلتا ہے۔ ٹخنوں سے اوپر مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے پائجامے یا اسی طرح سے ازار تہمد دھوتی وغیرہ کو رکھے، لیکن تکبر کی بنیاد پر یہ آدمی اپنے ازار کو یا اپنے تہمد کو یا اسی طرح سے اپنے پیجامے وغیرہ کو زمین سے لٹکا کر کھینچ کر کے وہ چل رہا ہے، تو ایسے آدمی کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ نہیں دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے چھپ جائے یا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تو نہیں دیکھتا ہے کا مطلب یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، غصہ ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے ایسے آدمی پر جو اپنے پیجامے یا اسی طرح سے ازار وغیرہ کو لٹکا کر کے زمین سے رگڑ کر کے چلتا ہے، خاص طور سے تکبر کی بنیاد پر۔ تکبر کی بنیاد پر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے چلتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ تکبر یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور دوسرے بندے پر جچتی نہیں ہے، کسی اور دوسری مخلوق کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، یعنی کبریائی، تکبر، غرور یہ میری چادر ہے، فمن نازعنی ردائی قسمتہ، تو جو آدمی مجھ سے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اسے توڑ دوں گا، اس کا غرور چکنا چور کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے، لہٰذا کسی اور انسان کے لیے غرور کرنا یا مخلوق کے لیے تکبر کرنا یہ زیبا نہیں دیتا ہے۔ سب سے پہلا مخلوق میں سے شیطان ہے جس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے غرور کیا اور تکبر کیا اور انکار کر دیا، غرور اور تکبر کر کے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ کیا غرور تھا اس کو غرور یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اس لیے سب سے پہلا
مردود بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اسے جو ہے مردود قرار دیا، ملعون، لعنت اللہ رب العالمین نے۔ تکبر یہ انسان کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے اس لیے بھی زیبا نہیں ہے کہ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ بھئی غرور اور تکبر کوئی مخلوق کیوں کرے گی؟ کیا اس کے پاس اس کی اپنی کوئی طاقت ہے، کوئی اس کی اپنی کوئی اور دوسری چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے پیر، ہمارے کان اور ہماری پیر، یا اسی طرح سے ہماری زبان، جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے چھیننا چاہے تو وہ جب چاہے چھین سکتا ہے۔ اور یہ دولت، یہ مال جو ہم کما کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس کر کے رکھتے ہیں، یہ مال دولت بھی اللہ رب العالمین ہی کا عطیہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اس میں برکت نہ دے، اللہ رب العالمین اسے اگر گھاٹے سے نہ بچائے اور اس میں نفع نہ دے اللہ رب العالمین، تو کسی بھی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ کر سکے۔ کسی بھی مخلوق میں ساری کی ساری مخلوق اکٹھا ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، اگر اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں بیان فرمائی، اور ان کے بعد جو بات کہی وہ یہی تھی کہ غلام، اے بچے یہ سمجھ لو ساری دنیا کے لوگ، ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں ساری دنیا کے لوگ، سارے کائنات کے لوگ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ یہ لکھ کر کے قلم خشک ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا انسان کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کس بات پر غرور کرے گا، کس بات پر تکبر کرے گا؟ اگر اسے کچھ ملا ہوا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مال ملا ہے، دولت ملی ہے، خوبصورتی ملی ہے، چرب زبانی ملی ہوئی ہے، یا اور کوئی چیز ملی ہوئی ہے، تو یہ اچھائی اور بھلائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھلائی دے نہیں سکتا ہے، اپنے آپ سے انسان بھلائی نہیں کما سکتا ہے، لہٰذا اس پر شکر ادا کرنا اللہ رب العالمین کا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے؟ یہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ اپنے آپ سے کمایا ہے، اپنے آپ سے حاصل کیا ہے، ناشکری گویا کہ کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے۔ تو یہاں بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کوئی بھی آدمی تکبر کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، اپنے پائجامے کو زمین سے رگڑ کر کے چلتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت ہی زیادہ غضبناکی کا سامنا کرے گا۔ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، غصہ ہوگا ایسے آدمی پر۔ یاد رہے یہ جو ہے تکبر کی بنیاد پر ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی تکبر کی بنیاد پر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کے ساتھ مجبوری ہے، مان لیجئے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا اظہار جو ہے اپنی جگہ رکتا ہی نہیں ہے، موٹاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور وہ نیچے پہنچ جا رہا ہے، اظہار اس کا جو ہے نیچے لٹک جا رہا ہے، تہمت جو باندھ رہا ہے وہ اپنی جگہ رکتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، اور اسے جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور سے آتا ہے
کہ ان کا ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جایا کرتا تھا۔ گھبرائے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہے، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اگر اس وجہ سے کسی کا ازار نیچے چلا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آج کل جو جاڑے کا موسم ہے، اندر لوگ انر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انر کی بنیاد پر پیجامہ جو ہوتا ہے اسے باندھتے ہیں، وہ ڈھیلا بنتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی بنیاد پر بھی نیچے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ چلا جاتا ہے، یا اسی طرح سے تہمت نیچے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اضطراری کیفیت ہے، یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایسے لوگ اس وعید میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے متکبرین کے اندر جو شمار کیا ہے، ایسے لوگ متکبرین میں نہیں آئیں گے۔ تو بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کا شکر اور احسان ادا کرنے والوں میں سے بنائے، اور تکبر، غرور، گھمنڈ کرنے والوں میں سے ہمیں نہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے، شکر اور احسان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام۔